السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، لے کے آساں امیداں دی پانڈ سونیاں۔ فرنٹ پہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے، نیانے اگے بہا دیتے نے تے سیانے پیچھے بہ گئے نے۔ اگر یہ بچے تھوڑا سا اٹھ کے ادھر ہو جائیں اور دو چار نوجوان اٹھ کر آگے آ جائیں تو میں جو تحفے لایا ہوں وہ مجھے آپ تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ یہ بچے جلدی سے اٹھ کے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، آپ کی مہربانی۔ بیٹا آپ بھی بیٹا آپ کو ہر 5 منٹ بعد کام پڑھنا ہے، اور میں چاہتا ہوں جب ہم جدہ کراس کر جائیں تو پھر کوئی سپیڈ بریکر نہ آئے۔ بیٹا آپ بھی اٹھ کر ادھر ہو جائیں، آپ بھی اٹھ کر، شاباش بیٹا آپ بھی شاباش بیٹا، جلدی سے بس شور نہیں کرنا، آہستہ سے، بڑی مہربانی۔ وہ جو آخر میں جوان دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہیں، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں یار، اتنا سفر کر کے اٹھ کر مہربانی کر کے آپ آگے آ جائیں، آپ کی مہربانی۔ آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، لے کے آساں امیداں دی پنڈ سونیاں۔ تو سخی جان دائے زمانہ تینوں، ایتھے لگدی کسے دی نکنڈ سونیاں۔ اور نام تیرا اے کناں چ رس کھولدا، نام تیرا اے کناں چ رس کھولدا۔ اجے تک ایڈی ٹھنڈ پئی نہیں بھی تسی چادراں چ خود نو این لپیٹ لیا بھی جویں کوئی امانت رکھ گیا۔ مہربانی کر کے چادراں چ نکلو، جنہ ہتھاں دا مالک میرا نبی ہے، وہ ہاتھ وکھا کے لفظاں دی داد دیو، تہاڈی مہربانی۔ میں تو پریشان ہاں جے اج دھند پے جاندی تے تسی رضائیاں بھی نال ہی لے آنیاں سی۔ تھوڑا محبت فرماؤ۔ آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، لے کے آساں امیداں دی پنڈ سونیاں۔ تو سخی جان دائے زمانہ تینوں، ایتھے لگدی کسے دی نہیں کنڈ سونیاں۔ اور نام تیرا اے کناں چ رس کھولدا، نام تیرا اے کناں چ رس کھولدا۔ عشق تیرا اے نیزے تے چڑھ بولدا، ابن حیدر نے دسیا اے بچ کربلا۔ عشق عاشق منافق دی ونڈ سونیاں، ایتھے لگدی کسے دی نکنڈ سونیاں۔ اور بے مثل دنیا تے آستانہ تیرا۔ بابا جی جس رنگ تسی سن رہے ہو، آپ دا خاصہ ہے، اور دعا کرنا ہے عشق نسلاں تک سفر کرے۔ توڑے چہرے دی جینون مسکراہٹ بڑا حوصلہ دے رہی ہے۔ اللہ کرے اسے طرح سارے سخنوری دے تاجر بن جان تے میں اگلا تحفہ پیش کراں۔ میں نے کہا بے مثل دنیا تے آستانہ تیرا، ماراں کھا کھا کے کہندا دیوانہ تیرا۔ بے مثل دنیا تے آستانہ تیرا، ماراں کھا کھا کے کہندا دیوانہ تیرا۔ میرے عربی شاہا میرے مدنی پیا، تیرا نام پوندا سینے چ ٹھنڈ سونیاں۔ ایتھے لگدی کسے دی نکنڈ سونیاں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے، جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم، جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا، سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے ہر سال کی طرح بڑی عقیدت، بڑی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کا دامن پکڑ کے
سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا ہے اور حضور کی بارگاہ میں محبت کی قدا کو پیش کیا ہے۔ آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چک حاضہ کے جملہ احباب، جن کی کاوش اور کوشش کے ساتھ یہ محفل پاک سجی اور بام عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان دوستوں کی نوکری قبول فرمائے۔ اٹھنے سے پہلے یہ محفل پاک ہم سب کے لیے قبر اور حشر میں بخشش کا، سرخروئی کا وسیلہ اور سند بن جائے۔ بے حد شکر گزار انجمن کے تمامی جملہ مہربان دوستوں کا، خصوص بالخصوص میرے انتہائی مہربان دوست جناب پیارے بھائی شاہد صاحب، جو کہ نام کے شاہد ہیں اور احباب شاہد ہیں کہ ان کی محبت مانند شہد ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے یاد کیا، بندہ ناچیز سر کے بل چل کر وعدے کے مطابق حاضر ہے اور زندگی کے کالے اور سیاہ لمحات آقا کے ذکر سے روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ اسٹیج پر آپ کے سامنے آج کی اس محفل پاک کو خوبصورتی کے ساتھ یہاں تک لے کر آئے اور آپ کے لبوں پر مجھ ناچیز کے لیے جو جملے آئے وہ میرے لیے سند بھی ہیں، اور دعا کرتا ہوں اللہ مبارک کرے اور مجھے اس قابل بنائے۔ میری مراد نعت گو شاعر محترم مقام عزت مآب جناب محترم منظور احمد ندیم صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نقابت فرما رہے تھے اور آج بڑے خوبصورت جملے آپ نے عطا کیے۔ ایسا قافیہ اور ایسا ردیف جو ابھی آپ نے پیش کیا یہ پہلے میں نے نہیں سنا۔ بڑا اچھا خیال، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کا نبھاؤ اور خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ دعا کرتا ہوں آپ کو اکٹھے میرا مالک اس جہاز میں بٹھائے جو یا جدہ ایئرپورٹ پہ اترے یا مدینہ پاک ایئرپورٹ پہ اترے۔ لازوال عروج آپ کا قدم چومتا رہے اور قلم سخن میں میرا مالک مزید برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج پر میرے بڑے مہربان درینہ کرم فرما، انتہائی محبت کے عظیم سفیر، آپ کی اسی جامع مسجد کے امام صاحب محترم مقام عزت مآب زینت القرہ مخدوم القرہ خورشید القرہ اخی مکرم جناب قاری محمد رب نواز صاحب، ماشاءاللہ آپ اسی محبت والی مسکراہٹ کے ساتھ آتے ہی آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، حوصلہ بلند ہوا، آپ کو مکمل صحت کے ساتھ پا کر آنکھوں کو سکون اور دل کو راحت ملی۔ میرا مالک آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ کربلا کے قاری کی نگاہ میں رکھے۔ شہر حاصل پور کے معروف ثناخان مصطفیٰ، ملک کے طول و عرض میں جا کر حاصل پور کا نام روشن کرنے والے عطاری نسبت کے حامل جناب محترم محمد توقیر لطیف عطاری القادری ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آقا کے حکم سے پیش کریں گے اپنی حاضری۔ آپ کے ساتھ ساتھ خوشخو اور خوشگلو ثناخان مصطفیٰ، خوبصورت آواز و انداز کے مالک، اچھا پڑھنا کمال نہیں، اچھا سننا یہ بڑے ظرف کی بات ہے اور یہ بہت کم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اچھا پڑھتے بھی ہیں، اچھا سنتے بھی ہیں۔ جناب محمد شاہد قادری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں و دیگر جتنے بھی احباب، اتنا جانتا ہوں ان کے نام نہیں جانتا پر حضور جانتے ہیں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے، آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے آج ٹھیک 7 بجے یہاں پہنچ جانا تھا، لیکن عظیم نعت کو شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب، چونکہ ساہیوال والے ان کے بڑے بھائی کا چند دن پہلے انتقال ہوا، آج ان کا کلخانی کا اجتماع تھا جس پر انہوں نے حکم دے رکھا تھا، وہاں حاضری تھی اور وہاں سے سیدھا میں یہاں پر آ رہا ہوں۔ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے لیکن اس وقت کو بھی سیٹنگ میں لانا یہ کامیاب نقیب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کبھی ساؤنڈ والے کا مائک اپنا نہیں سمجھا، ہر کالی رات آقا کے ذکر سے روشن و منور ہے، نہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں نہ آخری بار پڑھ رہا ہوں، اور چاول کا دانہ بتا دیتا ہے ذائقہ کیا ہے۔ مائک کے ساتھ ویلڈ ہو کر اپنی ساری نقابت کا لوہا آج ہی منوانا اور جو یاد ہے وہ سارا آج ہی سنانا، میں اسے نقابت نہیں سمجھتا۔ مجھے تڑپانا بھی آتا ہے، تڑپنا بھی آتا ہے۔ میں 2-4 اشعار شروع میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی اپنے ایوان میں پہلا اعلان کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ
ایک دو اعلان بغیر ہی کو شعر پڑھے وقت بچاؤں گا، دوستوں کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، پھر آپ کو اپنا شیڈول بتا دوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں جاگتی آنکھوں سے کم و بیش 75 دفعہ آقا کا دیدار ہوا۔ میں کچھ دنوں سے کشمکش میں تھا، عجیب سی ایک الجھن میں تھا، سوچ بچار میں مبتلا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 75 دفعہ آقا نے ظاہری اور جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا، کوئی نہ کوئی بات تو ان میں ہوگی۔ علامہ صاحب آپ کو خوشی ہوگی یہ بات، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، اوراق الٹ پلٹ کے امام صاحب کی زندگی کو پڑھا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے 10 کتابیں حضور کے والدین کی شان میں لکھی تھی۔ 10 کتابیں، جب سے میں نے یہ پڑھا اس وقت سے میں نے اپنی نقابت میں حضور کے والدین کی شان میں کلام شامل کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو حضور کے والدین کی شان میں کلام سناؤں گا، جو میں نے چند دن پہلے حضور قبلہ پیر سید فیض رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ عرس پاک میں پڑھا۔ سادات اور مشائخ نے جس رنگ میں سنا اور دعاؤں سے نوازا، اس کے یہ شاہد ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کو شامل کروں گا اور پھر حضور کے یاروں کا ذکر، اور آخر میں انشاءاللہ چند اشعار جن کا حکم ہے وہ پیش کر کے آخری اعلان کروں گا۔ ایک نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، سارے بولیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ میری خوش بختی ہے، میری حاضری کے آغاز میں ہی ممتاز عالم بعمل آج کی محفل پاک میں، جن کا خصوصی خطاب سرمایہ اہل سنت، ناز اہل سنت، وقار انتہائی علمی شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام سمر صاحب ماشاءاللہ دامت برکاتہم عالیہ اس محفل پاک میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھ آج کی محفل پاک جن کی زیر قیادت جاری و ساری رہے گی، میرے بڑے کرم فرما محبتوں کے سفیر، سرمایہ اہل سنت، ناز اہل سنت، وقار اہل سنت، میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قبلہ منیر احمد سعیدی صاحب ماشاءاللہ، غزالی زمان، راضی دوران کی غلامی کا کلادہ رکھنے والے، آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مشائخ تشریف لائے۔ ادب و احترام کی تمام متاعب بہا احباب کے قدموں پہ نچھاور کر کے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آیا نوں پوری توجہ کے ساتھ، جیسے آپ ابھی ہن تسی اپنی گلاں نوں لگ گئے ہو، چھڑ کے ذرا 2 اشعار سماعت کر لو، اور دے نال ہی میں اپنے حوالے وچ پہلا اعلان کراں، اور اس تو بعد 2-3 اعلان بغیر ہی کو شعر پڑھے وقت بچا کے، اور پھر انشاءاللہ آخر تے دوستاں نے جڑا حکم دیتا ہے وہ کلام پیش کراں گا۔ جو دوست آپس میں اپنی گفتگو، اچھا پہلے ابھی یہ ٹھیک ہے، جو دوست آپس میں اپنی گفتگو ابھی بھی کر رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ مہربانی کر کے یا اپنی گفتگو ترک کر دیں، یا پھر میں ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ کی سن لیتے ہیں، کچھ زیادہ ضروری ہے تو پھر آپ کی سن لیتے ہیں، ورنہ چھڈو گلاں سنسار دیاں، ایتھے سنو گلاں سرکار دیاں۔ بہت شکریہ۔ آغاز کر رہا ہوں، مجھے جیسے حکم دے دیا ہے انتظامیہ والوں کی طرف سے 2-3 اشعار سماعت کریں اور پھر قبلہ کا خطاب سماعت کرتے ہیں۔ سرکار کی آمد کا کلام ہے، محبت کے ساتھ آپ نے شامل ہو جانا ہے۔ کلام کا آغاز کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ سلامت ہیں وہ جھنڈے بنا کے، اٹھا کے، لہرا کے اپنی عقیدت و محبت کا خراج مدنی جانی آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ علامہ صاحب سیدی صاحب سے پچھلے سال بھی بڑی محبت ملی، آج بھی دعاؤں کا طلبگار بن کے اس کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ کیا گھر گھر ہے چراغاں، گھر گھر ہے چراغاں، ہر کوئی یہ پکارے، گھر گھر ہے چراغاں، ہر کوئی یہ پکارے، کیا
آقا میرے آقا میرے سرکار ہیں آئے. گھر گھر ہے چراغاں یہی ہر کوئی پکارے. بھائی توجہ. گھر گھر ہے چراغاں یہی ہر کوئی پکارے. آقا میرے سرکار ہیں آئے. ہاتھ اٹھائیے سارے لہرا کے. میرے آقا میرے سرکار ہیں آئے. آقا میرے سرکار ہیں آئے. آقا میرے سرکار ہیں آئے. میں یہاں پہلی بار نہیں آیا اور خدا نخواستہ نہ ہی آخری بار آیا ہوں. پچھلی بار آپ کی سبحان اللہ کی صدا سن کر گیا ہوں اور کمال ذوق آپ نے عطا کیا. ایک ایک لفظ پہ آپ نے پڑھنے والے سے پہلے اس کی منزل تک پہنچ کر دکھایا. آج یہ تازہ مصرے لایا ہوں اور پنجابی میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں. آپ سب احباب سے گزارش ہے جہاں مصرع صحن دل میں اترے وہاں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ کر حوصلہ بلند کیجئے گا اور آج کی آواز بلند کر کے محفل سجانی ہے. میں نے کہا رات دھنیری جاندی پیسی. حضور صاحب اب ان کی آواز سنیے گا. رات دھنیری جاندی پیسی صبح شکل بکھاندی پیسی. رات دھنیری جاندی پیسی صبح شکل بکھاندی پیسی. دھرتی شکر مناندی پیسی ذات نبی دی آندی پیسی. دھرتی شکر مناندی پیسی ذات نبی دی آندی پیسی. پاؤ جد پھٹی باراں والی آئی رت بہاراں والی. پاؤ جد پھٹی باراں والی آئی رت بہاراں والی. جبرائیل نے لائے چنڈے. ٹھہر جائیں اب ان کو بیٹھا رہنے دیں. اب اسی میں کلام نہ گزر جائے. بیٹا بیٹھ جاؤ یہیں بیٹھ جاؤ توجہ بڑھ جائے گی. میں نے کہا جبرائیل نے لائے چنڈے. احمد صاحب آپ جانتے ہیں کسی حادثاتی شاعر کا شعر نہیں پڑھتا جسے علماء پسند کرتے ہیں تائید کرتے ہیں. وہ کامران فاروق کے لبوں پہ آتا ہے تو کامرانی کی سند شب و روز پا رہا ہوں. میں نے کہا کہ جبرائیل نے لائے چنڈے دوزخ سارے ہو گئے ٹھنڈے. ڈبن والے لگ گئے کنڈے ماما نور اب پتر بنڈے. ماما نور اب پتر بنڈے. پھلاں وچ مہکاراں آئیاں دھرتی تے سرکاراں آئیاں. پھلاں وچ مہکاراں آئیاں دھرتی تے سرکاراں آئیاں. حلیمہ بخت جگاون والی. آواز کم ہے پچھلے سال سے. پتہ نہیں کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی آپ کو. اب اگر نہ بولے تو میں قبلہ سے کہوں گا پہلے نظر کا دم فرما دیں پھر میں اگلا شعر پڑھوں. میں نے کہا حلیمہ بخت جگاون والی مدنی نو لے جاون والی. حلیمہ بخت جگاون والی مدنی نو لے جاون والی. سونا آپ کھڈاون والی بال سجن دے باون والی. گرد نبی دے کمن والی لب سرکار دے چمن والی. گرد نبی دے چمن والی لب سرکار دے چمن والی. سیکنڈ لاسٹ اور ساتھ ہی آخری شعر. بابا جی شعر بڑا خاص ہے. ملتانی سونل ویسے میٹھا جو حاصل پور والوں پہ اندھا اعتماد کر کے دے رہا ہوں. منظور صاحب آپ کی خاص توجہ چاہیے. نوٹ چھوڑ دیں. نوٹ کو دیکھنے کبھی ممبر پر آیا ہی نہیں. میرا خدا گواہ ہے ایک ایک لفظ پہ آپ مجھے نوٹوں کی بوری بھر کے دے دیں لیکن لفظوں پہ سبحان اللہ کی صدا نہ آئی یا آپ کی توجہ بٹ گئی یہاں سے دکھ ہی جاؤں گا. 1 روپیہ نہیں دینا. ایک ایک لفظ پہ توجہ کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہہ دیں. میں یہاں سے راضی گیا. یہ بچوں سے کہیے کدی چھاں کدی دھوپ کیتی میں نے پتا تساں کدی نہیں چپ کیتی پر آج 5 منٹ چپ کر جائیں. یہ خاص جملے ہیں. یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. سپیڈ بریکر نہ بنے آپ کی مہربانی. میں نے کہا جبرائیل نے لائے چنڈے دوزخ سارے ہو گئے ٹھنڈے. ڈبن والے لگ گئے کنڈے ماما نور اب پتر ونڈے. لو جی شاہد صاحب آج کی اونچی آواز سنیں. میں نے کہا کہ سب دے پرن او کاسے آیا ہے. سرکار کی آمد کا جشن منانے آئے ہیں. کون کون منانے آیا ہے؟ ماشاءاللہ جشن منانے آئے ہیں تو پھر جشن والی سبحان اللہ بھی سنائیں سارے دو.
اگلی لائن سب دے پرن او کاسے آیا ہے سب دے پرن او کاسے آیا ہے دیون آپ دلاسے آیا ہے سب دے پرن او کاسے آیا ہے دیون آپ دلاسے آیا ہے ایڈی مہنگائی ونڈن سونا ہاسے آیا ہے سب دے پرن او کاسے آیا ہے دیون آپ دلاسے آیا ہے ونڈن سونا ہاسے آیا ہے تین لائنیں پڑھ دی ہیں چوتھی میرے حلق سے نکلنے والی ہے پہلی تین لائنیں میں پھر دہرا رہا ہوں آپ نے چپ رہنا ہے نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ بولنا ہے بالکل میری طرف توجہ کرنی ہے چوتھی لائن پہ میں ایسے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے چوتھی لائن پڑھوں گا یہ میرے اپنے دل کی بات ہے اور پھر جس کو حضور کے امتی ہونے پہ ناز ہو وہ ہاتھ تھوڑا نہیں پورا ہاتھ اٹھا کر وفاداروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا کر اتنا اونچا سبحان اللہ کہے پتہ لگے محفل فرش پہ ہو رہی ہے حاضری عرش پہ ہو رہی ہے چوتھی لائن پہ جس کا دل نہ کرے وہ نہ بولے جھوٹ موٹ کی داد کا قائل نہیں اور اگر دل بولے تو ایسے بولنا ہے جیسے حق بات پہ بولتے ہیں پہلی تین لائنیں توجہ سے سننی ہے چوتھی لائن پہ آپ کا جتنا دل کہے اتنا اونچا بولنا سب دے پرن او کاسے آئے آپ نے شاعرانہ داد دینی ہے سب دے پرن او کاسے آئے دیون آپ دلاسے آئے بنڈن سونا ہاسے آئے شکر جو ساڑھے پاسے آئے بنڈن سونا ہاسے آئے شکر جو ساڑھے پاسے آئے اس دی شان اخیر لوکو نبیاں داؤ پیر لوکو اس کلام کا آخری شعر اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں اور مائک قبلہ کے حوالے توجہ کرنا میں نے کہا ساڈا نبی ایڈا سونا ہے نہیں جس قدر اس جملے پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا آپ نہیں بولے میں یہ شعر ادھار کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی آیا چلو ایک دفعہ پھر بول دیتا ہوں ساڈا نبی ایڈا سونا ہے جس کا ہاتھ ابھی پورا نہیں اٹھا وہ ایمانداری سے پورا ہاتھ اٹھا کے بولے میں نے جس کے دل کی تختی پر لکھا وہ جملہ پڑھا ہے ساڈا نبی ایڈا سونا ہے دیکھنا ساڈا نبی ایڈا سونا ہے کہ سورج بھی لشکارے منگے سورج بھی لشکارے منگے چاند بھی حسن ادھارے منگے سورج بھی لشکارے منگے چاند بھی حسن ادھارے منگے نیر دید دوبارے منگے جنت آپ نظارے منگے جنت آپ نظارے منگے لو جی حلق سے آخری جملہ نکل رہا ہے کسی پچھلے سال نقابت سنی سی پوری نقابت ایک طرف آج دی پوری رات دی حاضری ایک طرف اے جملہ ایک طرف دوسرے پلڑے تے رکھو پلڑا پاری ہو جائے اینا دی آواز فی الوقت سنو آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا لیکن فی الوقت نہ کوئی ہاتھ نیچے ہوگا نہ کوئی زبان بند ہوگی مجھے پتا ان کی سماعتوں کا معیار کا جو حضور کے حسن پہ نہیں بول سکتا وہ پتہ نہیں کب بولے گا آخری لائن پہ تعدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب میں نے گوجرا پہ یہ شعر پڑھا پورے کا پورا پنڈال کھڑا ہو گیا اسٹیج پر انتظامیہ نے کہا یہ جو دو بندے کھڑے ہیں نا یہ تو بد عقیدہ ہیں یہ تو میلاد منانے والے نہیں میلاد پہ فتوے لگانے والے ہیں یہ بھی کھڑے ہیں اب دیکھیں بات ایسی کی ہے اب یہاں پر سارے اپنے بیٹھے ہیں اور کس قدر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتے یہ مجھے اب منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون دینا ہے توجہ کرنا میں نے کہا سورج بھی لشکارے منگے تسی بہت ریسٹ کر لے ہے ہن کیمرہ ذرا کماؤ یہ منظر کدی کدی بندا ہے کیمرے دی اکھ وچ محفوظ کرنا تہاڈی مہربانی سورج بھی لشکارے منگے چاند بھی حسن ادھارے منگے نیر دید دوبارے منگے جنت آپ نظارے منگے حاصل پر والو حسن نبی دا حسن نبی دا حسن نبی دا تھمنا کوئی نہ ماما انجدا جمنا کوئی نہ کوئی نہ ماما انجدا سارے کو ماما انجدا ماما انجدا ماما انجدا لعنت ہو
مرزئی کانے پر سلام ہو حسین پر ماوا انجدا جمنا کوئی نہ. آئیے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. اس کے بعد 2 سے 3 اعلان بغیر ہی کو شعر پڑھے اور پھر انشاءاللہ آپ کو حضور کے والدین کی شان سناؤں گا انشاءاللہ. التماس گزار اپنے ایوان میں تاجدار فصاحت نوبہار خطابت ہمارے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر ہمارے مسلک کا مان تران کمال نقطہ دان مسلک رضا کے پاسبان. میری خوش بختی کہ میری حاضری کے آغاز میں ہی آپ تشریف لے آئے کیونکہ باعمل عالم دین کے سامنے بولنے کا شوق رکھتا ہوں. غلطی ہو جائے اصلاح ہوتی ہے, اچھا بولیں تو دعا ہوتی ہے. حضرت علامہ مولانا قبلہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام ثمر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں نورانی وجدانی اور باخطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرمائیں. اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سماعت کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں اور استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک